السلام علیکم۔ آج اس ولاگ میں ہم جس بات پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے رزق کھانا۔ ایک ایونٹ میں جانا ہوا پچھلے دنوں، تو ویل ایجوکیٹڈ، ویل سفوکیٹڈ فیملی، ویل مینرڈ لوگوں کی ایک ایونٹ کے اندر جانا ہوا، تو وہاں دیکھا کہ بوفے سسٹم تھا۔ آج کل جو کھانوں کے اندر آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں اور جن تقریبات کے اندر جو ایک سسٹم چل رہا ہے وہ بوفیٹ ہے۔ تو بوفے سسٹم جو ہے وہ نارملی آج کل ہر ایونٹ کے اندر آپ کو اچھے ایونٹس کے اندر ملتا ہے، لیکن وہاں جو چیز محسوس ہوئی، کئی طرح کے کھانے، کئی طرح کے جو ہے وہ ڈیزرٹس، سیلڈس وغیرہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہر انسان اپنی حیثیت گنجائش کے مطابق ایونٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوچنا ہم نے ہے جو انوائٹڈ ہیں لوگ، انہیں سوچنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں جا کر۔ وہ لوگ جن کو اس بوفے کے اوپر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز کہ ہم اس طریقے سے وہاں جا کر جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں جیسے یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا ہم لوگ جن آرگنائزڈ فنکشنز کے اندر جاتے ہیں، کیا وہاں پر کھانا ختم ہو جائے گا، یا ایسا ہے کہ اس کے بعد اس طرح کا کھانا ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، یا اگر ہم نے پہلی دفعہ میں کھانا نہیں نکالا تو ہمیں کھانا نہیں ملے گا، کوئی کھانا نہیں نکالنے دے گا، کیا ہے؟ اس بات کے اوپر بات کرنے ضروری تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہاں دیکھنے کو یہ ملا کہ اچھے تمیز والے، تہذیب والے، مہذب لوگوں نے بھی اپنی اپنی پلیٹ کو اس قدر بھرا ہوا تھا جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک عام جس میں اتنی سمجھ نہیں ہے، جو اتنا سمجھدار نہیں ہے، جو وہ شخص جو ایک مڈل کلاس، ایک نارمل، ایک جو ہے وہ سفر کرنے والی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تو وہ شاید میں اسے ٹارگیٹڈ نہیں کر رہا، لیکن میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ جو شخص جو ہے وہ اس طرح کے کھانے نہ کھا چکا ہو، اس طرح کی گیدرنگ میں نہ جاتا اور اسے موقع ملے، تو وہ شاید کھانے کو ضائع کرے، کیونکہ اسے یہ ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو کھا لوں، کیونکہ اس سے کھایا نہیں جائے گا لیکن وہ نکالے گا ضرور۔ تو آیا ہم جو ہے وہ اچھے فنکشنز میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں ہم جاتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے کھانا ہم کتنا لیتے ہیں، ہم اور کتنا کھاتے ہیں۔ اچھی ویل مینرڈ، ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر بھی اس بات کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کھانے کو ہم جو ہے وہ شادیوں کے اندر اتنا نکالتے ہیں کہ وہ ضائع ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، پھر وہ پھینکا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں کہ اتنا نکال لیں، چاہے وہ 10 مرتبہ نکالیں، 1000 دفعہ نکالیں، جب تک ہم وہاں موجود ہیں، جب تک ہم کھا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم ان گیدرنگز کے اندر، جن گیدرنگز کی میں بات کر رہا ہوں، ان ایونٹس کے اندر اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مرتبہ بھی کھا لیں گے، چونکہ ایک تو ڈشز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کا کئی پکوان ہوتے ہیں، ڈشز زیادہ ہوتی ہیں، اور کئی جگہوں پر بوفے لگا ہوتا ہے، 2-3 جگہوں پہ آج کل جو سسٹمز ہیں وہ بوفے لگتے ہیں۔ تو کیا ہم تھوڑا تھوڑا کر آرام سے، سکون سے، تہذیب کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیا اس کام کو کرنا اتنا مشکل ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کھانا جو ہم پلیٹ میں نکالیں اور اس کو ہم ضائع کر کے ہی چھوڑیں؟ تو اس بات کو سوچیں، غور کریں ذرا۔ بہت ضروری ہے اس بات کو سوچنا کہ جو کھانا آپ ضائع کرتے ہیں وہ کئی لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اس وقت کئی 100 لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے ان کھانوں سے، اگر 100 نہیں، کئی لوگوں کا، 10 20 25 30 50 لوگوں کا اس کھانے سے جو آپ ضائع کر رہے ہیں، آپ اور ہم پلیٹ میں ضائع کر رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہم اور آپ اگر اس کھانے کو ضائع کرتے ہیں تو کیا ہم کبھی اس کو ضائع کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں؟ ایک تو یہ رزق کی بے حرمتی ہے، یہ رزق ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا اگر ہم اس ڈش میں سے نہ نکالیں اور وہ فریش رہے، تو اس کھانے کو بچنے کے بعد کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ اس بات کو ذرا سوچیے، غور کریے، اور بہت ضروری ہے اس بات پہ سوچنا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ ہم کتنا کھانا اس وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو ضرور سوچیں، کائنڈلی ضرور سوچیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ بلاگ میں۔ السلام علیکم۔